واہیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22ویں پارے کا چوتھا رکوع اور تفسیر جلالین کا سبق نمبر 62 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ بیوت یہ بیت کی جمع ہے۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تب تک تم نے داخل نہیں ہونا۔ فی الدخول، کس چیز میں اجازت دے دی جائے؟ داخل ہونے میں۔ فی الدخول سے غرض مفسر رحمہ متعلق معذوف کو بیان کرنا، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ یؤذن کے متعلق ہوگا۔ اچھا جی، بالدعاء یہاں سے غرض مفسر رحمہ متعلق معذوف کو بیان کرنا ہے اور متعلق کو بھی بیان کرنا ہے، یعنی یہ متعلق کس کے ہوگا؟ یؤذن کے، اور کوئی اس کے بھی متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ الی طعام۔ تو الی طعام کا یہ متعلق بن گیا اور ما قبل کے لیے متعلق بن گیا، تو متعلق اور متعلق معذوف دونوں کو بیان کرنا ہے، وہ ایک ہی کلمہ کے ساتھ ہے۔ بالدعاء الی طعام، یہ الی طعام الدعاء مصدر کے متعلق ہوگا، کھانے کی طرف بلانے کے ساتھ، کھانے کی طرف بلانے کے ساتھ اگر تمہیں اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تم داخل ہو جاؤ۔ فتدخلوا، پھر تم داخل ہو جاؤ، غیر ناظرین، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، یعنی یہ جو اناہو آ گیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پکنا، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ منتظرین یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ ناظرین اس کا مرادی معنی بیان کرنا، یہاں پہ ناظر جو ہے یہ منتظر کے معنی میں ہے۔ ند یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ اناہو اس کا آسان معنی بیان کرنا، انا اور ند دونوں کا معنی ہوتا ہے پکنا۔ انا جو ہے یہ باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، اور ند جو ہے یہ باب سمع یسمع کا مصدر ہے، نادیج ینضاج۔ مصدر انا یعنی یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ تحقیق لغوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو انا پیچھے آیا یہ انا یعنی کا مصدر ہے، یعنی باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، اور یہ مصدر آتا ہے انن، کیا آتا ہے؟ پھر اضافت کی وجہ سے انا اس کو پڑھا گیا۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم پھر جب کھانا کھا لو، فانتشروا تو چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث باتوں سے دل بہلاتے ہوئے نہ ٹھہرو، یعنی نہ ٹھہرو کس کا معنی کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا نا لا تمکثوا، تمکثوا سے انہوں نے کیا بیان کر دیا کہ لا مستأنسین، یہ اصل میں ہے لا تمکثوا مستأنسین لحدیث، یہ مستأنسین صورت میں حال بن جائے گا، اور لا تمکثوا جو کیا بن جائے گا؟ فعل نہیں، اور المکث جو ہے یہ باب ناصر عنصر کا مصدر ہے۔ اور تم نہ ٹھہرو اس حال میں کہ باتوں سے دل بہلانے والے ہو، اس حال میں کہ یعنی باتوں سے دل بہلاتے ہوئے نہ ٹھہرو۔ من بعدکم لبعض، تم میں سے بعض کی بعض کے لیے، یعنی تم میں سے بعض کی جو بعض کے لیے باتیں ہیں ان سے دل بہلاتے ہوئے نہ ٹھہرو، یعنی ایک دوسرے کی باتوں سے دل بہلاتے ہوئے نہ ٹھہرو۔ ان ذالکم، بے شک یہ المکث یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ اس میں اشارہ کا مشار الیہ بیان کرنا ہے، یہ یعنی تمہارا ٹھہرنا، کان یؤذی النبی، نبی کو ایذا دیتا تھا، فیستحیی منکم تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، ان یخرجکم کہ وہ تمہیں نکالیں، ان یخرجکم سے غرض مفسر الرحمٰ مفعول معذوف کو بیان کرنا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرمانے سے نہیں شرماتا، ان یخرجکم کہ وہ تمہیں نکالے۔ لا یستحیی من الحق اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق فرمانے سے نہیں شرماتا، اس سے مراد ہے لا یترک بیانہ، اللہ تعالیٰ حق کے بیان کو نہیں چھوڑتا۔ وقرئ یستحیی بیاء واحدۃ، اور یستحیی کو ایک یا کے ساتھ پڑھا گیا، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا، یعنی ایک قرات کے مطابق یہ لفظ ہے یستحیی، یعنی یستحیی نہیں ہے، یستحیی ایک یا کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، متاعن کا معنی ہے سامان، اور جب تم ان نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، ازواج النبی یہاں سے غرض مفسر الرحمٰ سألتموهن کی ہنہ ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فاسألوهن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تو تم ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ سترین یہاں سے حجاب کا آسان معنی بیان کر دی، اس کا معنی بھی پردہ ہی ہوتا ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ کس چیز سے پاکیزگی کی بات ہے؟ من الخواطر المریباتی، یہاں سے متعلق معذوف کو نکال دیا، ایسے خیالات سے المریباتی جو کہ شک میں ڈالنے والے ہیں، الخواطر موصوف اور المریبہ اس کی صفت ہے، شک میں ڈالنے والے خیالات سے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ بشیء، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو بشیء کسی چیز کے ساتھ، بشیء سے متعلق معذوف کو نکال دیا۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی
ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ آبدن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی کبھی بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ عظیماً سے پہلے انہوں نے ذنبن نکالا، تو ذنبن سے غرض مفسر علامہ موصوف معذوف کو بیان کرنا ہے۔ ذنبن موصوف ہے اور عظیماً اس کی صفت ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی بیویوں سے نکاح کا سوچنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ان کے بعد ان تبدو شیئا او تخفوہ، تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، من نکاحہن بعد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، من نکاحہن ان ازواج مطہرات کے نکاح کے متعلق کوئی بات ان کے نکاح کے بارے میں ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ بکل شیء علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ۔ بعد یہ کیا ہے؟ مبنی بر ضم ہے، اور وہ جو 3 حالتیں پڑھائی تھی اس میں اس کا مضاف الی معذوف کیا ہے؟ منوی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس صورت میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے، یعنی مضاف الی معذوف تو ہے لیکن ہماری نیت کے اندر ہے، یعنی بعد سے مراد ہے بعد وفات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، فیجازیکم علیہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بدلہ دے گا۔ لا جناح علیہن، عورتوں پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، یعنی پردہ نہ کرنے میں۔ یہ کس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے؟ مضائقہ نہیں ہے پردہ نہ کرنے میں۔ کن کن سے پردہ نہ کرنے میں حرج نہیں ہے؟ فی آبائہن، ان کے باپوں میں، یعنی اپنے باپوں سے پردہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں، ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن، اور نہ ہی اور ان کے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور ان کے بھائیوں میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور ان کے بھتیجوں میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور ان کے بھانجوں میں، ولا نسائہن، اور ان کی عورتوں میں، یعنی اس سے مراد ہے اپنے دین کی عورتوں کے بارے میں، اپنے دین کی، ٹھیک ہے نا، باپوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں، اپنے دین کی عورتوں کے بارے میں۔ اس وجہ سے انہوں نے آگے المؤمنات کا لفظ ذکر کر دیا، یہاں نساء سے مراد ہے نساء المؤمنات، یعنی وہ عورتیں جو کہ مومنہ ہیں، ان سے، دیگر عورتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اپنی کنیزوں کے بارے میں، اور اپنی، یعنی نہ ہی وہ جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، من الایمائی، من باندیوں سے، والعبیدی، اور غلاموں سے، ان یروہن، یہ کہ وہ ان کو دیکھیں، ویکلموہن، اور وہ ان سے کلام کریں، یعنی باندیاں ہوں یا غلام ہو وہ ان کو دیکھیں یا ان سے کلام کریں، من غیر حجاب، بغیر حجاب کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ یاد رہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ عبد المرأۃ کالاجنبی، جی کہ عورت کا غلام جو ہوتا ہے وہ اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ عورت کا غلام کیا ہوتا ہے؟ جو اجنبی کے احکامات ہیں وہی غلام کے احکامات ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ پردے میں غلام کے لیے رعایت ہے اور اجنبی کے لیے کوئی اس طرح سختی ہے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ غلام عورت کا جو ہوتا ہے وہ اجنبی کی طرح ہوتا ہے اس اپنی مالکہ کے لیے۔ اچھا جی، واتقین اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، فیما، اس میں، امرتن بھی، جس کا تمہیں حکم دیا گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ فیما امرتن، فی حرف جار ما موصول ہے، اور آگے صلہ موصول، صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ واتقین کے متعلق ہو جائے گا، جمع مؤنث حاضر امر حاضر معروف کا یہ صیغہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے، لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ محمد، یہاں سے النبی کا مرادی معنی بیان کر دیا، نبی سے مراد ہے محمد، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں الف لام احد کا، اور اس کا ماحود محمد ہیں، تو اس لیے لفظ محمد کو ذکر کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، خوب یعنی سلم و سلام بھیجو، تسلیماً میں پھر ایک اور ذکر آ گیا تو اس کا معنی ہم کر لیں گے خوب سلام بھیجو۔ ای قولو، یعنی تم کہو، اللہم صلی علی محمد وسلم، اے اللہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما اور سلامتی نازل فرما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، وہم الکفار، اور وہ کون ہے؟ کفار۔ یصفون اللہ بما ہوا منزہ عنہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے ساتھ متصف کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کون کون سی، یعنی یہ ما موصولہ کا بیان ہے، من الولد یعنی اولاد، والشریک اور شریک، تو ان چیزوں کے ساتھ متصف کرتے ہیں۔ وَيُكَذِّبُونَ رُسُولَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دی ہے۔ اب عادہم، یہاں سے لعنہ کا مرادی معنی بیان کر دیا۔ لعنت جب اللہ کی طرف نسبت ہو کہ اللہ نے فرمائی، مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب عادہم، اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذا اہانتن، ذا اہانتن، اہانت والا، اہانت
والا. تو وہ مہینن کا یہاں سے آسان معنی بیان کر دے. مہینن کا معنی بھی یہی ہوتا ہے اہانت والا. وہو النار، اور وہ کیا ہے؟ عذاب کون سا ہے؟ آگ ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں. بغیر مکتسبوا، بغیر کچھ کیے، یعنی بغیر اس کے کہ اکتسبوا انہوں نے کچھ کیا، بغیر کچھ کیے ان کو ستاتے ہیں بلا وجہ. یرمونہم، یعنی کیا مطلب؟ وہ ان پر بہتان لگاتے ہیں. بغیر ما عملوا، بغیر اس کے جو انہوں نے عمل کیا، یعنی کوئی برا عمل کیا. عمل سے مراد برا عمل، یہاں پہ برا عمل کیے بغیر ان پر تہمت لگاتے ہیں. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے. انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. تحملوا یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ باب افتعال یہاں پہ باب تفاعل کے معنی میں ہے، اور بہتان کا مرادی معنی بیان کر دیا. بہتان سے مراد یہاں پہ کذبن، جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تحقیق بہتان یعنی جھوٹ، و اثما مبینہ، اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. بینا یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ مبینن جو ہے یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی تفسیر جو ہے وہ بینا کے ساتھ کر دی. عموماً باب افعال جو ہوتا ہے وہ یہ متعدی ہوتا ہے.